بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث فضائل خوف الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کہ آپ ممبر پر تقریر فرما رہے تھے یہ سنا کہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو میں نے دوبارہ کہا کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور نے تیسری بار فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو میں نے تیسری بار یہ عرض کیا کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ ابو درداء کی ناک مٹی میں مل جائے مگر اس کے لیے یہ دو جنتیں ہی ہیں۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا آدمی جتنا بھی بڑا گناہگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں 4 آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی۔ چاروں آنکھیں یہ ہیں، یہ حدیث پاک کنز الامال جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 308 پر ہے۔ فرمایا چاروں آنکھیں یہ ہیں، پہلی آنکھ وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے رو چکی ہو، سبحان اللہ۔ دوسری آنکھ وہ آنکھ جو جہاد میں زخمی کر دی گئی ہو، سبحان اللہ۔ وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے نیچی رہی ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ آنکھ جو خدا کی عبادت میں راتوں کو جاگتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ذریعے فرشتوں سے اظہار فخر فرمائے گا اور کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کو دیکھ لو کہ اس کی روح میرے پاس ہے اور اس کا بدن میری فرما برداری میں ہے، اس کا بدن خواب گاہوں سے الگ رہتا ہے مجھ سے ڈرتے ہوئے اور میری رحمت کی امید میں میری عبادت کرتا ہے، تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ فوائد، تشریحات و فوائد۔ مذکورہ بالا دونوں حدیثوں میں خوف خداوندی کو جنت میں لے جانے والا عمل بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بہت سی حدیثوں اور قرآن مجید کی آیتوں کا بھی یہی مضمون ہے کہ خدا عز و جل سے ڈرنے والا جنتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہوگا کہ خدا عز و جل سے ڈرنا یہ تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، اور خدا عز و جل سے نہ ڈرنا یہ تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے یقیناً خدا عز و جل سے ڈرنے والا جنتی ہوگا، اور خدا عز و جل سے جو نہیں ڈرنے والا ہے وہ جنت سے محروم ہوگا۔ موت کو یاد کرنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، رواہ ترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک سیاستہ کی کتب ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے اور مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ لذتوں کو کاٹ دینے والی یعنی موت کو بکثرت یاد کرو۔ اس حدیث کو ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، یہ حدیث مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا
کہ تم لوگ اللہ عز و جل سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک ہم لوگ اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن جو شخص اللہ سے ایسی حیا کرے جیسا کہ حق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سر کی اور ان خیالات کی نگہبانی کرے جن کو سر نے یاد رکھا ہے، اور چاہیے کہ پیٹ اور پیٹ نے جو غذا جمع کی ہے اس غذا کی نگہبانی رکھے، اور موت اور گلنے سڑنے کو یاد کرے، اور جو آخرت کا ارادہ کرے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ تو جس نے یہ سب کام کر لیا یقیناً اس نے اللہ عز و جل سے ایسی حیا کی جیسا کہ حیا کا حق ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اور مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا، پھر فرمایا تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی ہو، بلکہ گویا تم راستہ چلنے والے ہو۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور تم جب صبح کرو تو فرمایا شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے کچھ لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ لے لو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ یا تو وہ نیکوکار ہوگا تو شاید کہ کچھ اور زیادہ نیکی کرے، اور اگر فرمایا یا وہ بدکار ہوگا تو شاید کہ توبہ کر لے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا جو مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ارشاد فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنی جائے پیدائش کے غیر میں مرا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کس لیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی جائے پیدائش کے غیر میں مرتا ہے تو اس کی پیدائش کی جگہ سے اس کی وفات کی جگہ تک ناپ کر جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تشریحات و فوائد۔ موت کو یاد کرنا جنت کے اعمال میں سے یوں ہے کہ آدمی جب ہر وقت اس کو یاد رکھے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور سارا مال و سامان اور جائیداد و مکان چھوڑ کر خالی ہاتھ دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس کو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے سامان جمع کرنے کی فکر ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر، یہ دونوں چیزیں ہر قسم کی نیکیوں کا سرچشمہ ہیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے موت کو بکثرت یاد کرنا یہ جنت دلانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے اور جنت میں لے جانے والی ایک بڑی شاہراہ ہے۔